اس کے بعد ہے واٹ از احسان. احسان کیا ہے؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیسیکلی یہاں پر 2 لیول کا ذکر کیا ہے. احسان کے حوالے سے ہم اگلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہاں پر حضور نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ اس کا ایک میننگ تو یہ نکلتا ہے کہ ہم ایمان کی اس کیفیت میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا مشاہدہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ایک میننگ تو یہ ہے. اور دوسرا لیول حضور نے یہ بتایا کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے، مشاہدے کی کیفیت نہیں ہے، تو کم سے کم مراقبے کی کیفیت. مراقبے کا مطلب یہ کہ یہ دل میں ہمیشہ آپ کے سمایا رہے، دل میں ہمیشہ یہ بسا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو فرسٹ جو لیول ہے، فرسٹ لیول کے اندر ایک بات جو آ رہی ہے، وہ بات کیا ہے کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اس کا ایک مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ، اچھا یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ یہاں پر عبادت کا لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو اس سے گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم جب عبادت کریں تو عبادت کے وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو اصل میں یہ منیمم چیز ہے، یعنی کہ کم سے کم اگر اللہ کی عبادت میں ہے تو یہ 2 کیفیت، 2 میں سے کوئی ایک کیفیت آپ کی ہونی چاہیے کم سے کم عبادت میں. کیونکہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مثلا نماز ہے، نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز مجھ کو یاد کرنے کے لیے قائم کرو. تو اگر انسان عبادت میں ہو اور ذکر غائب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی غائب ہو، تو پھر وہ عبادت نہیں، ایک طرح کا ایکسرسائز بن جاتا ہے پھر وہ. ٹھیک ہے. تو یہ منیمم لیول پہ ہے. ورنہ ایکچولی بعض دیگر روایات میں حدیث کے جو دیگر نیریشنز ہیں، ورڈنگز جو آئی ہیں نا، اس میں ان تعبدہ کی بجائے ایک لفظ آیا ہے ان تعمل للہ. ان تعمل للہ، کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، ٹھیک ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ کریں آپ اللہ کو گویا دیکھ رہے ہیں. یعنی ہائیسٹ لیول کہ آپ اگر اپنی آفس میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، اپنے ورکنگ سائٹ پہ ہوں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا رہے آپ کو. اور اگر یہ نہ کیفیت ہو تو کم سے کم یہ یقین تو دل میں بسا ہی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ کیفیت آپ کے دل میں بسی ہے تو ہر انسان کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو بھی چیز اس کے سپرد کی گئی ہے، جو بھی ایک رسپانسبلٹی انٹرسٹ کی گئی ہے اس کو، تو وہ اس کو بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ انجام دے گا. تو یہاں بات عبادت کی آئی ہے، لیکن مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت نہیں ہے کہ صرف عبادت کے وقت آپ کی یہ کیفیت ہو، بلکہ آپ کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا تو دیکھ رہے ہوں یا کم سے کم یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہر وقت. اسی لیے یعنی مقصود یہ ہے کہ کسی بھی وقت بندہ مومن کو غافل نہیں رہنا ہے، ایمان والے کو کسی بھی حال میں غافل نہیں رہنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، یہاں تو انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عبادت میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن میرے کچھ بندے ایسے بھی، اللہ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت یہ نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے یہ نہیں روکتے. یعنی اللہ کے وہ دیگر جو دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ غفلت کی حالت میں نہیں ہوتے، وہ ذکر کی حالت میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ایک یقین ان کے اندر سمایا ہوتا ہے. وہ یقین کیا ہے؟ ایک خوف سمایا ہوتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں بھی بدل جائیں گی اور لوگوں کے دل بھی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے وہ جو ہے نا ہمیں وقت گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک بات یہ مجھے کلیریفائی کرنا تھا کہ صرف عبادت کی بات یہاں پر نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر عبادت کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے تاکہ پریکٹس شروع ہو عبادت سے، پریکٹس شروع ہو عبادت سے. اور پھر جب ہم اس کے عادی ہو جائیں گے نا، تو عادی ہونے کے بعد ہم اپنی کامن لائف میں جو دنیاوی لائف ہے نا، اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو اس کیفیت میں، ذکر کی کیفیت میں پائیں گے، غفلت کی کیفیت میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے
علماء نے کہا کہ ایک معنی اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا، ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ جب بھی تم عبادت کرو تو اس طریقے سے عبادت کرو کہ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ کس طرح عبادت کرتے؟ محبوب تمہارا سامنے کھڑا ہوتا اگر، تو تم کیسے، تمہارے اندر کیسا خشوع و خضوع ہوگا، کس طرح کی محبت ہوگی، کس طرح کی دیوانگی ہوگی محبوب کے لیے۔ تو جس محبوب کی موجودگی کی صورت میں، کنڈیشن میں جس طریقے سے تم عبادت کر سکتے تھے، اس طریقے سے اگرچہ تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عبادت کرو اس طرح سے، یہ ہائیسٹ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ لیول تم اچیو نہیں کر پا رہے ہو تو کم سے کم یہ یقین تو دل میں بساؤ ہی کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت وہ سمیع ہے، اس نے اپنی صفت السمیع ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت البصیر ذکر کی ہے نا، کہ always he is seeing us، always he knows everything، وہ سب کچھ جانتا ہے، العلیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا، آل ہیئرنگ اینڈ آل سیئنگ ہے، وہ ہر چیز کو سننے والا، دیکھنے والا ہے، تو یقین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب یہ ایمان کا حصہ ہے پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غافل کیسے ہیں؟ تو گویا غفلت کی حالت بہرحال نہیں آنی چاہیے۔ تو غفلت کی حالت اگر دور ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کو پرفیکشن کے ساتھ انجام دے دیا، تو یہ ہے احسان۔